کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ہمارے نبی کہاں پر کمال بتاتے ہیں؟ تو محبت کس سے کرنے کا؟ جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو آسمان پر کمال بتاوے؟ تو وہ بیوقوف ہے جو زمین والے سے محبت کرتا ہے. اس سے محبت کرو جو کمال کہاں بتاتا ہے؟ آسمان پر. تو کرو گے محبت کرو گے؟ بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا, ساتھ میں کوئی خاموش نہیں رہے گا, ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا. کون کر سکتا ہم میں سے کوئی؟ چاند کو یوں کرے آدھا ادھر آدھا ادھر. ہے کوئی بالی ووڈ والا جو کرے ایسا؟ وہ پردے پہ نہیں کر سکتا, حقیقت میں کیا کرے گا بھائی؟ یہ ہمارے نبی اکیلے ہیں جو حکومت کس پر کر رہے ہیں؟ آسمان پر, چاند پر. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے. رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے. 1400 صحابہ ساتھ میں ہے. ہمارے نبی سفر میں ہے. 1400 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ میں ہے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا جہاں سورج ڈوبا تھا. ہمارے نبی نے وہاں پہلی مرتبہ یوں اشارہ کیا, دوسری مرتبہ اشارہ کیا, تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ قسم کھا کر کہتے گئے ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. مکہ کے جنگلوں میں جائے ہمارے نبی, مکہ کے صحرا میں جائے ہمارے نبی, مکہ کے بیابان میں جائے. ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی محبت کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو نا محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت پتے کی بات ہے, اس کے بعد کچھ سننے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہے. آپ بتا دوں وہ بات بتاؤں؟ ارے بولو نا بتاؤں. حضرت موسیٰ کون علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ جلدی جلدی وقت ختم ہو رہا ہے. بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. پہاڑ پر. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر, اور اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے تھے, اور ایسی بات چیت کرتے تھے, اتنی صاف ستھری بات چیت کرتے تھے کہ ہمارے موبائل میں تو نیٹ ورک فیل ہوتا ہے, کبھی ایرر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اور اللہ کی بات چیت میں کبھی نیٹ ورک فیل ہوا؟ کبھی ایرر آیا؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے پیغمبر موسیٰ, آ جاؤ, ہم آپس میں چپ کے باتیں کرتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے بہت لمبی بات کی. بولو بہت. جب بات لمبی ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت لمبی بات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بہت لمبی بات ہوئی. اللہ نے کہا جاؤ آج سے تم کلیم اللہ. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ٹرافی دے دی. بھائی ابھی میرے کو کتنے لوگوں نے وہ پہنایا؟ کیا 3-4 ہار پہنا ہے. اتنا تو میرے کو شادی میں بھی کسی نے نہیں پہنایا تھا. 3-4 ہار میرے کو پہنا ہے. اس کو بھی جوان کو بھی پہنایا, ہار پہنا ہے. یہ ابھی اور جوان ہو جائے گا. یہ ہار وار میرے کو پہنا ہے, اچھا لگتا ہے.
بھائی کوئی ٹرافی دیتا ہے, کوئی شال دیتا ہے, کوئی ہار دیتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لوگ باقاعدہ موبائل پہ فوٹو نکالتے کہ قاری صاحب کھڑے رہو, تھوڑی دیر کھڑے رہو, ہمارا فوٹو آ جائے. اچھا لگتا ہے میرے پیارو. جب ہم کو یہ آج کل کے شال اور ٹرافی اور ہار اچھے لگتے ہیں, تو اب جب اللہ نے اتنی بڑی ٹرافی دی, اے موسیٰ جاؤ آج سے تم کلیم اللہ ہو, یعنی تم مجھ سے بات کرتے رہو گے, میں تم سے بات کرتا رہوں. اور ٹرافی دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ, یہ قیامت تک میرے موسیٰ تم کلیم اللہ رہو گے, تم مجھ سے بات کرتے رہو گے اور میں تم سے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے پہاڑ پر, کہا اللہ میں, بولو میں کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ میں کلیم اللہ, مطلب میں آپ سے بات کرنے والا, اب مجھ سے بڑا کوئی نبی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, میرے آخری نبی آئیں گے, ان کا مقام تم سے بھی اونچا ہوگا, بولو سبحان اللہ. میرے آخری پیغمبر آئیں گے, ان کا مرتبہ تم سے بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ آپ نے تو مجھے ٹرافی دی ہے, آپ نے مجھے کہا ہے کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا بے شک میں اب بھی کہتا ہوں تم کلیم اللہ, لیکن آنے والے حبیب اللہ. بولو آنے والے, آواز نہیں آ رہی ہے, آنے والے, میں فرق بتانا چاہتا ہوں, بولو آنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے, کہا مل فرق بین الحبیب والکلیم. اللہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب. اللہ میں یہ پہاڑ پہ کھڑا ہوں, اللہ بتا دے میں کلیم اللہ, بولو میں کلیم اللہ, آنے والے حبیب اللہ. ہم دو میں ڈفرنس, ہم دو میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پورا مجمع سبحان اللہ بول دے گا. آواز نہیں آ رہی ہے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ الحمدللہ, ایک مرتبہ اللہ اکبر. بہت پیارا فرق, بہت پیارا فرق. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا موسیٰ تم, اب بولتے جاؤ موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرق بتایا, قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ آنے والے حبیب اللہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. آنے والا حبیب اللہ, حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو, اور حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. ایک بات بتاؤ, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا, ہمارے نبی ہم سے, نہیں ایمان سے بولو نا, ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے. اللہ کی قسم بہت محبت کرتے تھے. نہ رات کا چین دیکھا, نہ دن کا سکون دیکھا. محبت کرتے تھے نا, کتنی محبت کرتے تھے میرے پیاروں. بس ایک فکر تھی, ایک فکر تھی ہمارے نبی کو, میرا امتی جہنم میں نہ جائے, میرا امتی جہنم میں نہ جائے. آپ کو معلوم ہے قیامت آئے گی نا, بلند آواز سے, ٹائم میرے پاس کم ہے, بولو نا قیامت آئے گی نا, ساتھ میں بولو نا قیامت آئے گی نا. اللہ نے فرمایا, بولو اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. پورا مجمع بولو قیامت. ابھی میں ترجمہ کرنے پر نہیں آتا, بس اتنا بولو قیامت. قیامت میں ایک بہت 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 لمبا چوڑا میدان ہوگا. اچانک اللہ کا اعلان ہوگا, اللہ کا اعلان ہوگا ممبر لائے جائے, ممبر لائے جائے, نور کے ممبر لائے جائے, نور کے ممبر لائے جائے. اوہ میرے پیاروں, ہم نے مسجد کا ممبر دیکھا ہوگا, یا کوئی سٹیج پر بڑا ممبر دیکھا ہوگا, یا کوئی ہم نے پردے پر بہت بڑا ممبر دیکھا ہوگا, لیکن قیامت میں جو ممبر لائے جائیں گے, اتنے بڑے بڑے ممبر لائے جائیں گے, اور 1,00,000 سے زیادہ ممبر لائے جائیں گے, اور ہر ممبر پر پلیٹ لگی ہوگی. پلیٹ کیا پلیٹ لگی ہوگی؟ جیسا آپ نے بڑے بڑے سٹیج پر دیکھا ہوگا نا, یہاں پیچھے پلیٹ لگی ہوتی, جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو اس پر کیا کرنا ہے,
विराजमान होना है, बैठना है, तो वहां भी जितने मिंबर आएंगे सब पर प्लेट लगी होगी। किसी पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी पर हजरत मूसा, हजरत याहया, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, हजरत नूह, हजरत यूसुफ, ये सब पर प्लेट लगी होगी। और अल्लाह का ऐलान होगा, आदम इजलिस अलल मिंबर, या नूह इजलिस अलल मिंबर, या यूनुस इजलिस अलल मिंबर। अल्लाह का ऐलान होगा, जिसका ऐलान होगा वो नबी आए, अपने मिंबर पर बैठे। हर नबी प्लेट देखे और अपने अपने मिंबर पर बैठे। जब सारे 1,24,000 पैगंबर मिंबर पर बैठेंगे, अल्लाह का ऐलान होगा, अब मिंबरों का सरदार आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबर नूर के बने हैं, अब वो मिंबर आएगा जो अल्लाह फरमाते मैंने अपने हाथों से बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। ओ मिंबर आएगा, सारे पैगंबर देखते रह जाएंगे वो मिंबर। अल्लाह फरमाएंगे इस पर मेरे आखिरी नबी बैठने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह का ऐलान होगा, या अहमद। आपको मालूम होगा हमारे नबी को जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पर मोहम्मदुन फिल अर्द व अहमदु फिस समा। आपका जमीन पर नाम मोहम्मद, आसमान पर आपका नाम अहमद। तो जब वो मिंबर लगेगा, बड़ा मिंबर होगा, सारे मिंबरों का सरदार होगा। जब वो मिंबर आएगा, अल्लाह का ऐलान होगा, या अहमद इजलिस अलल मिंबर। ए मेरे नायगांव औरंगाबाद वालों, क्या शान होगी, दरवाजा खुलेगा और हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सारे अंबिया खड़े हो जाएंगे। आखिरी नबी आए, आखिरी नबी आए, अहमद आए, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुज्तबा, मुर्तजा आए, मुस्तफा आए, मुज्तबा आए, कलीमुल्लाह आए, हबीबुल्लाह आए, सफीउल्लाह आए। ऐलान होगा, हमारे नबी आएंगे, मिंबर तैयार होगा। ए मेरे नायगांव वालों, हमारे नबी आएंगे। ये मिंबर का जो ये हाथ रखने का होता है ना, आम हाथ रखने का जो होता है, आर्म रेस्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते, हाथ का दस्ता जिसको बोलते, हमारे नबी आएंगे, इसके ऊपर हाथ रखेंगे, बैठेंगे। बोलो बैठेंगे। अल्लाह की आवाज आएगी, या अहमद इजलिस अलल मिंबर। ये मेरे आखिरी नबी, बैठ जाओ ना, मिंबर पर बैठ जाओ। हमारे नबी के आंखों में उस वक्त भी आंसू होंगे, कहेंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। अल्लाह आप कहते मैं बैठ जाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर होगा क्या? अल्लाह फरमाते क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा बैठ जाओ। सारे नबी यही इंतजार करते हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे। अल्लाह फरमाते मेरी कसम में सारे मिंबरों को उठाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत में ले जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मगफिरत में ले जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को महबूबियत दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को मकबूलियत दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को अर्श के हवा से गुजारूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को जन्नत की हवाओं से गुजारूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते आला इल्लियीन में पहुंचाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी कसम सारे मिंबरों को जन्नतुल फिरदौस के किनारे पहुंचा दूंगा। हमारे नबी फरमाएंगे अल्लाह मैं बैठूंगा तो मतलब हम सब जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। अल्लाह ने कहा बस बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे तो सब चले जाएंगे। उस वक्त हमारे नबी रोएंगे, रोकर कहेंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा, हम सब जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी दूर इशारा करेंगे अल्लाह वो मैदान में मेरी उम्मत खड़ी है, उनका क्या होगा? अल्लाह हम तो चले जाएंगे जन्नत में, और मेरी उम्मत का क्या होगा? बेचारे धूप में खड़े हैं अल्लाह, भूखे हैं अल्लाह, प्यासे हैं अल्लाह। अल्लाह नमाज भी पढ़ते थे अल्लाह, ज़कात भी देते थे अल्लाह, कैसे भी थे मुझसे मोहब्बत करते थे अल्लाह, तेरा कलमा पढ़ते थे अल्लाह। वो पूरा मैदान भरा हुआ है मेरी उम्मत का। अल्लाह मैं कैसे मेरी उम्मत को छोड़ के चला जाऊंगा? अल्लाह कैसे चला जाऊंगा मेरी उम्मत को छोड़कर? उस वक्त अल्लाह ताला की क्या आवाज आएगी? अल्लाह फरमाएंगे ठीक है मेरे नबी, ठीक है मेरे नबी, मत बैठिए मिंबर पर, मत बैठिए। अब आप इशारा करते रहे, आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे, जिससे आप राजी होंगे, उसे मैं बगैर हिसाब किताब जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। उसी का इशारा अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, पूरा मजमा पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। यहाँ देखना अल्लाह फरमाते फतरदा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं इतना माफ करूंगा, इतना माफ करूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा।
گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا، جب تک میرا مصطفیٰ تو راضی نہیں ہوگا میں امتی کو جنت میں بھیجتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. وہ اتنی محبت ہم سے کرے کہ اپنے ممبر پر بھی نہ بیٹھے، اور ہم نبی سے نفرت کرتے نا، ہاں یا نہیں؟ نہیں کرتے نفرت؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں کرتے نا. داڑھی کا ہے یہ نفرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی، ہاں تابعین کے چہرے پہ داڑھی، تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی. ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، یا تو ایسی کچھ ایسی کٹنگ بناتا ہے. کٹنگ وہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے میرے دوستوں؟ آج جامعہ اسلامیہ انعام العلوم میں بیٹھے ہو، میں بعد میں ملوں نہ ملوں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب ہمیشہ ڈھونڈتے رہنا کہ قیامت میں اگر ہمارے نبی نے پوچھا دنیا میں تو 40 سال 50 سال تھا، تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا آج قیامت کے میدان میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. ہمارے نبی نے صرف اتنا کہہ دیا جا مجھے تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اللہ کی قسم ہم سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو نبی کہہ دے تو میرا نہیں، اللہ کہہ دے گا جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہوتا ہے؟ پہلی بات آدھا گھنٹہ قرآن، دوسری بات مصطفیٰ سے محبت. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو تیار ہے انشاءاللہ. یعنی جلدی جلدی بولو نا، تیار ہے انشاءاللہ. اچھا اب محبت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. کیا کرنا کیا ہے؟ محبت کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ایسا بولنے سے تو محبت نہیں ہو جائے گی نا. ارے بولو بولنے سے محبت ہو جائے گی؟ بولنے سے محبت نہیں ہوگی، کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ آپ کی آنکھ ابھی کھلے گی. سننا، محبت کے لیے ہم کو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے، میرا امتی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اچھا ایک سوال ہے، نماز پڑھے تو میری آنکھیں، نماز پڑھے تو میری آنکھیں. صاف بولنا، جو نماز نہیں پڑھے تو مدینے والے کی مبارک آنکھیں گرم. سوچو جو صبح میں فجر کی نماز یہاں بیٹھا ہے چھوڑتا ہوگا، کیسی صبح کرتا ہوگا کہ اٹھنے کے ساتھ ہی مدینے والے کی آنکھوں کو گرمایا ہے. صبح اٹھا ہے اور مدینے والے کی مبارک آنکھیں گرم ہے. بتاؤ اب کتنا بھی ایئر کنڈیشن چلائے گا سکون ملے گا؟ کتنی بھی خوبصورت بیوی ہوگی سکون ملے گا؟ کتنے بھی اچھے بچے ہوں گے سکون ملے گا؟ کتنا بھی بڑا کاروبار ہوگا، لاکھوں کا کماتا ہوگا، مگر سکون ملے گا؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گا. کیونکہ اٹھنے کے ساتھ ماں کا دل نہیں توڑا ہے، باپ کا دل نہیں توڑا ہے، بچوں کا دل نہیں توڑا ہے، مدینے والے محمد کا دل توڑا ہے میرے پیارو. اور ایک بات سمجھ لینا، ماں کی محبت ضروری ہے، ابا کی محبت ضروری ہے، سماج، فیملی، سوسائٹی، کمیونٹی سب سے محبت. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا سب کی محبت نمبر 2 پہ جائے گی، میری محبت نمبر 1 پر آئے گی، تب تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اگر ماں کہے کہ یہ کرنا ہے، مصطفیٰ کہے نہیں کرنا ہے، بیوی کہے یہ کرنا ہے، مصطفیٰ کہے نہیں کرنا ہے، کس کی محبت کو دیکھیں گے؟ کس کی محبت کو دیکھیں گے؟ حضرت حسین، یہ محرم ہے نا، محرم، حضرت حسین میدان میں، مجھے کربلا کا واقعہ نہیں سنانا، بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے. ارے بولو نہ گئے. کون سی محرم؟ 10ویں عاشورہ، اور جمعہ کا دن. کون سا دن؟ لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے. اس وقت کربلا ایک میدان تھا، ایک جنگل تھا، اس لیے ظہر کی نماز ہونے والی ہے. مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے، بولو اپنے گھوڑے پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے. اور کیا فرمایا کیا وہ چادر، وہ خیمے میں چادر رکھی ہے، وہ ذرا چادر لے کے آؤ نا. کوئی چادر لے کر آیا، اچھی خاصی چادر تھی. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، یہ میری ماں
بہت پرانی چادر ہے، یہ میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ پھر کیا فرمایا، وہ تلوار لے کر آؤ نا، تلوار لے کر آؤ۔ تو کسی نے کہا نہیں، وہ جو تلوار آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تلوار کی جو انی ہے، انی وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا لے کر آؤ نا۔ جب وہ تلوار لائی گئی، کہا تم کو معلوم نہیں یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ گھوڑے سے اترے اور جا کر امامہ لے کر آئے، کالا امامہ، کالے رنگ کا امامہ، بڑا امامہ لے کر آئے، کبھی پیشانی سے لگائے، کبھی گالوں سے لگائے۔ کیا فرمایا، میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے۔ میرے نائیگاؤں والوں سننا، مجھے جو بات بتانی ہے نا، جب گھوڑے پر بیٹھے اور جس وقت آپ گھوڑے پر بیٹھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 55 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ جا کے شہید ہونا ہے۔ بولو جا کے، کیونکہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے سامنے 1,20,000، کتنے؟ 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 1,20,000 کا مجمع ہے۔ معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک روایت جب ہم تاریخی پڑھتے ہیں، جب حضرت حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھے، پیچھے سے ان کی چھوٹی بچی آئی، نام سکینہ، بولو نام کیا کہا، ابا مت جاؤ نا، ابا مت جاؤ، کیونکہ آپ سے پہلے جو گئے واپس نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ بھی نہیں آؤ گے ابا۔ آج ہماری بھی بیٹی ہے نا، ہماری پوتی ہے، ہماری نواسی ہے، ہمارے گھر میں بھی چھوٹی بچی ہے نا، وہ ابا کا پاؤں پکڑ لے، ابا نہیں، ابا نہیں ابا، جو آپ سے پہلے گئے اور میرے 2 بھائی تو آ گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، ابا اب نہیں۔ کیا فرمایا، حضرت حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اور کیا کہا، آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف نانا جان کی محبت ہے۔ آج میں وہ محبت بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر بیٹی کو زمین پر رکھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھے اور کہا بیٹی فکر مت کرنا، حوض کوثر پر تمہاری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میں اتنی بڑی قربانی آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف 5 وقت کی نماز مانگ رہا ہوں۔ میں نے پہلی بات آپ سے کیا مانگی؟ آدھا گھنٹہ قرآن، اور نماز جو ہے نا، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر ملاؤ، آرام سے پڑھو، سنت نوافل کے ساتھ پڑھو، پورے 2 گھنٹے جائیں گے۔ 5 نمازوں کا سروے کرو، کتنے گھنٹے جاتے؟ 2 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بھی نہیں، 1.5 گھنٹہ، کتنا؟ برابر سروے کرو، 1.5 گھنٹہ۔ تو میں نے آدھا گھنٹہ آپ سے قرآن کا مانگا، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا مانگا۔ اگر نائیگاؤں والوں مجھے روز کے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے اپنے 2 گھنٹے اللہ رسول کے، قسم اللہ کی، آج یہ مسجد میں جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، روز کے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا، آدھا گھنٹہ قرآن کا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا سنت، میرا طریقہ۔ اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز۔ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن نماز تھام لے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور فرمایا اگر یہ 2 چیز کو چھوڑو گے نا، ایسے برباد ہو جاؤ گے، ایسے ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت میں بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو، بولو آدھا گھنٹہ کس کے لیے، اور 1.5 گھنٹے کے لیے ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ بولو آج کی عشاء، بولو انشاءاللہ۔ بولو موت کی شام انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا۔ اب میرے کو صرف تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں محرم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ میں بہت جلدی بتاؤں گا، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے، اور ابھی تو میرے کو آپ سے کچھ لینا بھی ہے، دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں میرے کو نہیں لینا ہے، اللہ کے گھر کے واسطے لینا ہے۔ آج جنت تقسیم ہوگی، اس جنت کا ٹکٹ خریدنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ لیکن پہلے ایک بات سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ یہ فرعون بہت ستاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کون تھا؟ فرعون بہت ستاتا ہے، عورتوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، یہ اور اس کی پوری جماعت، اس کی پوری ٹیم بچوں کو مار ڈالتے، فرعون بہت ظلم کرتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
پہاڑ سے اترو، میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ سے اترو، پوری قوم کو تیار کرو، راتوں رات سب کو لے کر چلے جاؤ، راتوں رات۔ راتوں رات پوری قوم میں کتنے لوگ؟ 70,000 80,000، بعض روایت میں لکھا ہے 1,00,000، جس میں مرد عورتیں بچے، لیکن اللہ کا حکم آیا راتوں رات سب کو لے کر چلے جاؤ، اور اللہ نے راستہ بھی بتایا کہاں سے نکلنے کا، راتوں رات لے کر جاؤ۔ بتاؤ آسان ہے رات کو لے کر جانا؟ 1,00,000 کو لے کر جانا آسان ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اپنی قوم سے کہا آج اللہ کا حکم ہے راتوں رات ہم کو یہاں سے چلنا ہے۔ تو سب نے کہا کائے کا راتوں رات سب کو لے کر جائیں گے، فرعون کی پولیس پورے راستے میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا پیارا جواب دیا کہ پولیس کھڑی ہے، وہی اللہ ان کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہوئے نا راتوں، میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے کتنوں کو تیار کیا؟ پوری قوم کا نام ہے بنو اسرائیل، بولو قوم کا نام ہے کتنے بولو کتنے؟ 1,00,000، مرد بھی عورتیں بھی، ان کے جانور بھی، ان کے بچے بھی، ان کے کپڑے بھی، ان کے برتن بھی۔ او حضرت موسیٰ سب کو لے کر، اور 1,00,000 کو لے کر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کبھی یہ گلی میں تو تھوڑے وہ گلی میں، تھوڑے وہ گلی میں، ارے چھوٹی چھوٹی گلیاں بنی ہوئی ہے۔ ایک میدان ایسا آیا جس میں حضرت موسیٰ آگے اور پیچھے کتنے لوگ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے؟ کہاں سب برابر ہے؟ کہا چلو۔ ایک جگہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا، راستہ بھول گیا، ایسے جانے کا کہ ایسے جانے کا، راستہ بھول گیا۔ تو پوری قوم نے کہا ہم لوگ 1,00,000 ہے، آپ جلدی یاد کرو راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کرو، چلو چلو میں آگے بڑھتا ہوں، تم لوگ پیچھے چلو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا مجمع بولو آگے آگے، اور 1,00,000 معلوم کہاں آ گئے؟ سمندر کے سامنے۔ کس کے سامنے آ گئے؟ اب سمندر کے سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹینشن میں، پوری قوم 1,00,000 ٹینشن میں، کہ سوئمنگ تھوڑی کرنا ہے، ارے سمندر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ سامان ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، سواریاں ہیں، یہ سب 1,00,000 یہ سامنے تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے۔ سب نے کہا پیغمبر موسیٰ کہاں لے کر آئے؟ یہاں تو آگے موت ہے۔ ابھی تو حضرت موسیٰ کچھ سوچتے کہ پیچھے دھواں اڑ رہا ہے، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا فرعون اپنے لشکر کو لے کے آ رہا ہے۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کے، بھائی سیدھا مطلب ہے آگے جاؤ تو بھی، پیچھے جاؤ تو بھی، کیونکہ آگے جاؤ تو سمندر اور پیچھے جاؤ تو فرعون، وہ بوٹی کر دے گا، اس کی پرمیشن کے بغیر 1,00,000 نکل گئے اور بھاگ کے نکلے ہیں، معلوم نہیں آج کیا حال کرے گا۔ ارے 1,00,000 نے کہا پیغمبر موسیٰ یہ کیا کیا؟ آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ سننا نائگاہ والو، حضرت موسیٰ روئے کس کے سامنے؟ اللہ کیا کرو، اللہ یہاں تو پھنس گئے، اللہ آ بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، عصا، لکڑی بولو ڈنڈا بولو، کہا تمہارے ہاتھ میں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا، ڈنڈا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، مارو سمندر پہ، مارو سمندر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا سمندر پہ ڈنڈا مارو تو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی جھپ کر کے، پانی اڑے گا، اور کیا ہوگا؟ کہا اللہ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سمندر پہ ڈنڈا مارنا تمہارا کام ہوگا، آج راستہ بنانا میرا کام ہوگا، بولو سبحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ جو ڈنڈا مارا، عصا مارا۔ میرے دوستو آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی، ماربل کی دیوار دیکھی، اینٹوں کی دیوار دیکھی، پتھر کی دیوار دیکھی، وہ اللہ ہے جس نے پانی کی دیوار کھڑی کر دی، بولو سبحان اللہ۔ پانی کی دیوار ادھر کھڑی، ادھر کھڑی، اور بیچ میں اتنا کھلا راستہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے 1,00,000 کے ساتھ 2 پانی کی دیوار کے بیچ میں چلے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہم سمندر پار کر گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ پار کر گئے، بولو حضرت موسیٰ سمندر، ساتھ میں بولو نا حضرت موسیٰ سمندر۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ سمندر پہ عصا مارو میں راستہ بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ بولو پار ہو گئے۔ پیچھے کون تھا؟ بولتے نا ہوشیاری، کچھ لوگوں کے اندر آج بھی بہت ہوشیاری ہے، آ کر کیا بولے گا، او مولانا وہ 2 لوگ اتنا لڑنے والے تھے، میں نے کہا پھر کیوں نہیں لڑے؟ حالانکہ کم بخت لڑائی اس نے کروایا ہوگا،
اب دیکھنا جو مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا ہے نا سب سے زیادہ وہی انگلی کرتا ہوگا. پنکھا ایسا کا کوئی, تیرا باپ فجر کون پڑھے گا؟ تیرا باپ پڑھے گا. وہ فرعون نے بھی یہی دھندا کیا. وہ جیسا دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے, فرعون کی پوری ٹیم نے گھوڑے دوڑنے لگے, لیکن سمندر کے بیچ میں آئے. اللہ نے فرمایا, پانی کو حکم دیا واپس آ جا, دیوار گر جائے. وہ گرا. معلوم ہے یہ فرعون آدمی کو ہوش کب آتا ہے؟ اللہ ایسا ہوش ہم کو بھی نہیں دے. آمین بولو. پانی ادھر آیا, بولو پانی ادھر. فرعون کے ادھر آیا, ادھر آ گیا, ایک دم ڈوبنے لگا. تو فرعون کیا کہتا معلوم؟ میں اللہ نہیں ہوں, اللہ تو ہی اللہ ہے اور وہ موسیٰ نبی ہے. اللہ تو اللہ ہے اور وہ موسیٰ نبی ہے. ایمان قبول کر رہا ہے فرعون, ایمان قبول کر رہا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تھوڑا پہلے قبول کیا ہوتا تو کر لیتا. اب تو ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے, اب توبہ کا دروازہ. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ نے فرمایا فرعون توبہ کا دروازہ بند, ایمان کا دروازہ بند. اب تو ایسا مرے گا, ایسا مرے گا, تیری لاش نہ آسمان قبول کرے گی نہ زمین قبول کرے گی. آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں فرعون کی لاش تڑپتی ہے. زمین میں دفن کرو تو زمین پھینک دیتی ہے, آسمان کی طرف اڑاؤ تو آسمان پھینک دیتا ہے. قیامت تک وہ لاش پر عذاب ہوتا رہے گا. اللہ نے کہا میں نے تجھے ایمان نصیب نہیں کیا کیونکہ توبہ کا دروازہ. میرے پیارو ہم بھی توبہ کر لے وے, ورنہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا نا تو ہم لوگ بھی کریں گے. جب موت ادھر آ جائے گی نا, اللہ اس کا 1 لاکھ باقی تھا, اللہ میرے بیٹے کو بولنا دے دے وے. اللہ نے کہا گیا. اللہ کیا کہتے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کہتے موت کا دروازہ آ گیا ہے, ایمان کا دروازہ بند, توبہ کا دروازہ بند. اب کچھ بھی نہیں ہوگا, اب تیرا میرا قیامت میں حساب لیا جائے گا. میرے پیارو اب مجھے آپ کو بتانا ہے, اب وہ لوگ وہاں حضرت موسیٰ تو پار ہو گئے, بولو ہاں بولو پار ہو گئے. ارے جلدی جلدی بولو نا پار. اور فرعون ڈوب گیا, اس کا پورا لشکر. تو وہاں سب نے چین کی سانس لیا. فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے یہ جو دن ہوا نا وہ 10ویں محرم تھی. کون سی محرم تھی؟ بولو سبحان اللہ. کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم. تو کیا ہوا معلوم ہے کیا ہوا؟ اب جب ہمارے نبی مدینہ آئے, بولو ہمارے نبی مکہ سے, تو ہمارے نبی نے دیکھا سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے, سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں تم لوگ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ سب نے کہا ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں فرعون پاپی ڈوب گیا اور ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے. بولو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے اور فرعون پاپی ڈوب گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نحن اولا و احق. ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ جتنا موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم اس سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں 10ویں محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے. بولو سبحان اللہ. تو رکھو گی نا انشاءاللہ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یہ لوگ کون سی محرم کو رکھتے ہیں, اس لیے ہم ایک دن آگے بڑھائیں گے یا ایک دن پیچھے کریں گے, یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں. کیا ہمارے حساب سے منگل بدھ یا بدھ اور جمعرات. کون کون روزہ رکھنے کو تیار ہے؟ بولو رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یہ محرم کا روزہ کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ 10ویں محرم کا روزہ. اور جو روزہ رکھے گا میرا امتی مرد رکھے یا عورت رکھے, ہمارے نبی نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, صرف 10ویں محرم نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا پورے محرم میں کوئی بھی روزہ رکھ لے
ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. تو میرے پیارو یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے, بہت ہی فرق. یہ غم کا مہینہ نہیں ہے. لوگ کہتے محرم مہینہ غم کا مہینہ. میں نے کہا کیوں غم کا مہینہ؟ کہا نبی کے نواسے شہید ہو گئے. میں نے کہا شہادت کی موت اچھی کہ اپنے گھر پہ مرنا اچھا؟ شہادت کی موت اچھی. جو گھر کی موت سے ہزاروں درجے آسان ہوتی ہے. تو میرے دوستو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگتی ہے تو محرم کا مہینہ. حضرت یوسف کنویں سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت ابراہیم آگ سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت سلیمان کو حکومت ملتی ہے تو محرم کا مہینہ. ہمارے نبی کو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو محرم کا مہینہ. پہلی مرتبہ بارش ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ. خوشی کا مہینہ ہے اور یہ خوشی کے مہینے میں ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے میں نے 2 کام بتائے, آدھا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ 5 وقت کی نماز. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں رکھیں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے. اللہ جن کو طاقت دی, ہمت دی, وہ روزہ. لیکن یاد رکھنا نفل روزہ ہے. رکھیں گے ثواب بہت ملے گا, نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ. اسے کبھی کسی کو بولنے کا نہیں اتنی بڑی داڑھی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے محرم کا. نہ میرے پیارو, رکھے گا تو ثواب ملے گا, نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی مجبور ہے, معذور ہے, مسافر ہے, بات الگ ہے. باقی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں رکھیں گے. بولو رکھیں گے روزہ. تو یہ کچھ باتیں میں نے اب ایک واقعہ میرے کو سنا کہ بات ختم نہیں کرنا ہے, آپ کے سامنے کچھ بھلی بات کرنا ہے. مفتی انیس بات کر لوں نا میں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا؟ ہاں میں بالکل برابر ٹائم پہ چل رہا ہے بھائی, غصے مت ہونا. برابر ٹائم اور ٹائم میں چل رہا ہوں ایک دم برابر. باقی میرا ٹائم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ معلوم ہے کتنی مرتبہ میری بیوی میرے کو پوچھتی ہے کتنے بجے بیان شروع ہوگا. یہ پوچھنے کا انداز, کتنے بجے بیان شروع ہوگا. میں نے کہا گرم کھائے کونے کا بھائی. ان لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے میری بیوی کے داستان سناتا ہوں تو. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ میری بیوی کا جھگڑا کس پہ ہوا؟ ہم لوگ ٹیریس پہ بیٹھے تھے. کون بھائی؟ علماء سے معافی چاہتا ہوں بھائی, آپ لوگوں کی بھی بیویاں ہوگی, آپ بھی بیٹھتے ہوں گے. بھائی میں میری بیوی کے ساتھ کہاں بیٹھا تھا؟ ٹیریس تو سمجھتے ہو نا. کائے کو آنکھ نکال کے دیکھتے ہو؟ میری بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا بھائی. بیٹھے بیٹھے وہ میری جوانی تھی. کیا معلوم کیا ہوا میرے کو. میں نے ابھی جو بتایا نا کہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہوئے. تو میں بھی بیٹھا تھا, اوپر چاند تھا, میں نے یوں کیا, یوں کچھ ہوا. تو میں نے پھر 4 انگلی سے, بولو کچھ ہوا. پھر میں نے یوں 2 ہاتھوں سے. جب میں نے 2 ہاتھ کیا تو میری بیوی کچھ بات کری تو اس نے اچانک دیکھا کہ میں 2 ہاتھ, وہ تو اچھا وہ اوپر کر رہا تھا, کسی کے گھر کی طرف نہیں کر رہا تھا, یوں کر رہا. تو میرے کو کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند. تو غصے میں پھٹ چلیے. وہ یہ سوچتی ہوگی یہاں چاند بیٹھا ہے, وہ چاند کو کیا کرتا ہے. چلیے غصے میں. پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن میں نے اس وقت چاند کو پوچھا تھا کہ میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, تیرے 2 ٹکڑے ہوئے. قاری احمد علی 2 ہاتھ سے کرتا, تیرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو چاند نے بھی اپنی زبان سے نہیں حال سے جواب دیا. کہا قاری احمد علی, اللہ نے ہم کو تیرا نہیں, اللہ نے ہم چاند سورج کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو, اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اور آپ کا دل ہلے گا اور آپ ایک آواز پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اپنا نام آگے. ایک بات بتاؤں, ایک بادشاہ, بولو ایک, یہ بہت ساری کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, نہیں سنا ہوگا, لیکن میرے نالائق کی زبان سے سنو. ایک بادشاہ, اس نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے, مسجد بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ مسجد. اس میں بہت بڑی مسجد جس میں رہنے کا کمرہ بھی ہو, سونے کا کمرہ, یعنی بہت شاندار. اور بادشاہ کو مسجد بنانا تو چندہ کرے گا بھائی, چندہ کرے گا. بادشاہ ہے, اس کے پاس سونا چاندی کا ڈھیر لگا. اس نے اعلان کر دیا نو کلیکشن, نو ڈونیشن, کوئی چندہ نہیں. بادشاہوں شاہی مسجد بنے گی, پھٹافٹ بنے گی, کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. بولو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. ہو گیا بھائی, بادشاہ کا اعلان تھا, ہو گیا. ایک بیچارہ 20 سال کا جوان آدمی جو جنگل میں لکڑے کاٹے, کیا کرے جنگل میں, اس کو ارادہ ہوا کہ مسجد تو بادشاہ بنائے گا,
بڑی شاندار مسجد بنائے گا. میرے کپڑے پھٹے ہوئے, میرے کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں, میں جنگل میں لکڑے کاٹتا, لیکن اگر میں بھی کچھ جا کے دے دوں مسجد میں تو میرا بھی تو نام ہو جائے گا. بیچارہ لکڑے بیچا, بولو لکڑے بیچا, اور 4 اینٹ خریدا. کتنی اینٹ خریدا؟ 4 برکس اینٹ آتی نا, اینٹ خریدا اور 4 اینٹ کو لے کر گیا. اب بادشاہ کے پاس تک جانا کتنا مشکل کام, بڑی دیر کے بعد پہنچا. بادشاہ نے کہا کیا لے کر آئے؟ 4. کہا کیوں لے کر آئے؟ کہا مسجد بنتی ہے, وہاں بہت زیادہ اینٹیں پڑی ہے, یہ 4 اینٹیں بھی لگا دو. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا بھی حصہ لگا. بادشاہ نے کہا گیٹ آؤٹ, نکالو, میں نے اعلان کیا نو کلیکشن نو ڈونیشن. بادشاہ کی مسجد ہے, 1 روپیہ کس کا نہیں, 1 درہم کس کا نہیں. بادشاہ کی مسجد ہے, بادشاہ بنائیں گے, شاہی مسجد ہوگی. کہا بادشاہ 4 اینٹ میں کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں اڑاؤ, آج تمہاری 4 لوں گا تو کسی کی 10 لینا پڑے گی, کسی کی 40 اینٹ لینا پڑے گی. اپنے سپاہیوں کو کہا اس کو نکالو. بیچارہ جوان کیا کیا, 4 اینٹیں لے کے, لیکن وہ ہوشیار تھا. بولو کیا تھا؟ اس نے کیا کیا معلوم؟ پھر لکڑے کاٹا, ایک ٹھیلے میں لکڑے جمع کیا, اسی میں 4 اینٹ کو بھی رکھا, اور وہ یوں پورا ٹھیلا اٹھایا اور لے کے چلا, اور جان بوجھ کے جہاں مسجد کی ساری اینٹیں رکھی تھی نا وہاں پھسل گیا, پھسلا, اپنے آپ کو پھسلا دیا, اور ٹھیلا کمزور رکھا تھا, سارے لکڑے بھی گرے, اور وہ کہنے لگا رے میں گر گیا. سارے لکڑوں کو جمع کیا اور اپنے ٹھیلے میں رکھ کے باندھا. 4 اینٹوں کو اینٹوں کی جگہ پہ, اور جب مزدور لگانے لگے تو اس کی اینٹ بھی لگ گئی. بولو صبح, دور سے بیٹھ کے دیکھتا رہا, میری اینٹ بھی گئی. کہاں چلی گئی؟ بولو اللہ کے گھر میں. چلو زمانہ ہو گیا, مسجد بن گئی. بولو مسجد بن گئی, اوپننگ بھی ہو گئی. ہاں کوئی بیان وائن والا میرے جیسا پہنچا ہوگا, سب ہو گیا, سب اوپننگ سیریمنی سب ہو گئی, مسجد شروع ہو گئی. اب وہ بادشاہ کا جب بڑھاپا آیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ کوئی 2 شخص آئے, پہلوان, بادشاہ کو اٹھائے, بولے چل بادشاہ آج تیرے کو تیری جنت میں لے جائے. خواب ڈریم, سپنا. وہ بادشاہ نے سپنے میں دیکھا کہ 2 پہلوان آئے اور اس کو اتنی بڑی جنت میں لے گئے, لے کے جا رہے, اور پوری جنت چاندی کی بنی ہوئی, سلور, چاندی چمکتا سلور, لے کے گئے. وہ بادشاہ تھک گیا, کتنی بڑی جنت ہے. تو پھر بادشاہ نے وہ 2 کو کہا, یہ اللہ میرے کو اتنی بڑی چاندی کی جنت کائے کو دیتا؟ کہا تو نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا, اور نبی نے فرمایا تھا جو زمین پہ اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ حدیث پوری ہو گئی, یہ تیری جنت ہے. اچھا وہ بادشاہ کو کہاں سے کہاں تک لے گئے. پھر ایک دروازہ آیا چاندی کا بند, اور اس کے باہر دیکھا تو پوری اس سے ڈبل جنت, سونے کی اور ڈائمنڈ کی, موتیوں کی, زبرجد کی. تو بادشاہ کو کہا بس یہاں ختم, چلو. تو بادشاہ نے کہا وہ کس کی؟ وہ آگے جو سونے والی, ڈائمنڈ والی, ہاں, اور وہ زبرجد موتی والی, وہ تو کہا اس کی ہے جس نے مسجد بنائی, جس نے. تو بادشاہ نے کہا میں نے بنائی, اگر یہ چاندی والی میری ہے تو وہ سونے والی جنت بھی میری ہے, دروازہ کھولو. کہا نا وہ تیری نہیں ہے. تو کہا کس کی ہے؟ یاد کر, وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا. تو بادشاہ نے کہا میں نے نکال دیا تھا اس کو. کہا نکال دیا تھا, دوسرے دن پہنچا دیا تھا. اور پورا بادشاہ کو خواب میں بتایا گیا. اور بادشاہ کو کیا کہا گیا؟ کل اس کو بلا, دیکھ اس کا چہرہ دیکھ, یہ اس کی جنت ہے, لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں, اگر ڈانٹے گا تو یہ چاندی والی بھی جائے گی. تو بادشاہ تو دوسرے دن اٹھا اور سب کو بھیجا کسی طریقے سے اس کو. اور بادشاہ بھی تو بادشاہ ہوتا ہے, اس نے سوچا آنے دو اس کو. جب وہ آیا تو بادشاہ نے بہت ہمدردی کی, کھانا کھاؤ گے, پانی پیو گے, بیٹھو نا یہاں پہ. پھر بادشاہ نے دھیرے سے کہا وہ 4 اینٹ کے بارے میں میرے کو پتہ چل گیا, تم نے ایسا. تو اس نے کہا بادشاہ معاف کرنا, لیکن میں نے تو پہنچا دی. تو بادشاہ نے کہا اس میں کوئی ٹینشن کائے کو لینے کا, کوئی ٹینشن نہیں, میں بادشاہ ہوں, ٹینشن بس اتنا کرو کہ میرے کو ایک لیٹر پہ لکھ کے دے دو کہ وہ 4 اینٹ تم نے میرے کو بیچ دی, اور میں اس کے بدلے تم کو 1000 درہم دیتا ہوں. 4 اینٹ اس زمانے میں 4 آنے کی ہوگی, 1000 درہم یعنی 1000 چاندی کے سکے دیتا ہوں. تو جوان کہتا ہے ہاں میری اینٹ تو بہت مہنگی تھی. ارے بادشاہ نے کہا وہ اینٹ ہی تھی نا, اینٹ, لال اینٹ. ہاں وہ تو کہا مہنگی کا 4 آنے کی, میں 1000 نہیں. تو بادشاہ نے کہا چلو 2000 درہم. وزیر کو کہا 2000 پیک کرو. کہا نا میری اینٹ بہت مہنگی تھی. بادشاہ نے 3, پھر 4, 5000, 6000, اور وہ بولتے جاوے میری اینٹ بہت مہنگی. آخر میں بادشاہ کا دماغ گیا, کہا آخری بات, اب میرا غصہ چڑھ رہا ہے. کہا غصہ مت چڑھانا ورنہ وہ جائے گی. تو بادشاہ نے کہا نا غصے نہیں ہوتا, لیکن آخری بات 20,000 درہم.
लड़का खड़ा हो गया, जवान लड़का, कहा ना तेरी मेरी नहीं जमेगी, मेरी ईंट बहुत महंगी है, 4 ईंट। तो उसने आखिर में कहा, वजीर को कहा पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, बिठाओ उसको, बिठाओ उसको। कहा न तेरी न मेरी, अब किसी की नहीं, अब कुछ नहीं, 50,000 लास्ट 50,000 दिरहम, 4 ईंट। ऐलान किया, सुनो, 4 ईंट 50,000 दिरहम। उसने कहा बहुत सस्ता भाव मत लगाओ, मेरी 4 ईंट इससे भी। अब बादशाह का दिमाग, अब सही में किसी का भी फिरे दिमाग फिरता, उससे पहले उसने कहा जो तूने ख्वाब देखा ना, जो तूने ख्वाब देखा ना, आज देखा। कई रातों से अल्लाह मेरे को मेरी जन्नत भी बता रहा है, तूने तो आज रात ख्वाब में जन्नत देखा है। मेरे को 4 ईंटों के बदले में वो सोने की जन्नत कब की मिल गई है। और बादशाह याद रखना, सबका सौदा होता है, कोई अपनी जन्नत का सौदा नहीं करता है। मेरे प्यारो, आज वही 4 ईंट वाला मामला आज हमारे सामने भी खड़ा हुआ है। वो मामला गया नहीं, पहले भी सदका खैरात का सवाब था, आज भी सदका खैरात का। आदमी आज सोचता है मैं मालदार कैसे बनूं, बोलो चाहता है ना मालदार कैसे बनूं, क्या करता है उसके लिए अलग अलग स्कीम, कभी हराम में भी जाता है, हाँ, कभी ब्याज पे भी जाता है, कभी लोन पे भी जाता है, कभी सूद में भी जाता है, पैसा 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 पैसा। अल्लाह को पूछो मेरे को मालदार बनना है, बोलो अल्लाह को, बोलो मेरे को मालदार बनना। अल्लाह क्या कहते मालूम है, अल्लाह कहते मेरे रास्ते में दे दे, तू गिन के देगा, तू गिन के देगा, मैं इतना दूंगा मरने से पहले तो गिन भी नहीं पाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अजरुन करीम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कितना देगा, दे, गिन गिन के देना। अल्लाह कहते मेरी कसम मरने से पहले इतना दूंगा कि तू रास्ते में गुजरता होगा, कोई कहेगा हाजी साहब ये आपकी जमीन है, अच्छा ये कब लिया, अच्छा हाजी साहब वो भी आपकी है, हाजी साहब बोलेगा वो, अल्लाह कहेगा तेरे को नहीं मालूम, तू गिन के मेरी मस्जिद में दिया था, मैंने इतना दिया कि तू गिन भी नहीं सकता। और अल्लाह कहते सुनना, इतना दिया हूं लेकिन कयामत में हिसाब भी नहीं लूंगा, बगैर हिसाब के तुझे जन्नत में पहुंचा दूंगा, क्योंकि तूने मेरे। तो मेरे दोस्तों याद रखना, 2 जगह पैसा देने से पैसा बहुत बढ़ता है, एक अल्लाह का घर, एक मुस्तफ़ा का घर। एक अल्लाह का घर, एक मुस्तफ़ा का घर। मदरसा मुस्तफ़ा का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो चलो यहाँ भी 45 लाख का मामला है। और मेरे दोस्तों अगर 4 ईंटों पे सोने और डायमंड की जन्नत मिल सकती है, अगर हम आज देंगे, मैं अल्लाह के घर में कसम खाकर कहता हूं आज भी वो अल्लाह है, वो अल्लाह हमारे लिए भी जन्नत का महल तैयार करेगा।